نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال تبارك وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ ایک دن مجھے موت آئے گی، مجھے قبر کا مہمان بننا ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کی کوئی بھی جماعت، دنیا کا کوئی بھی دھرم، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ایک دن موت آئے گی۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو موت کا انکار کرتے ہو، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ انسان اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے شہروں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص کا، ہر قوم کا اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے اور نہ ہی نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی عثمان و علی محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، صحابہ ہے تو موت آئے گی، کتب ہے تو موت آئے گی، ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، بادشاہ ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بوڑھا ہے تو موت آئے گی، ہر شخص کو موت آئے گی۔ میرے دوستو، موت تو بہرحال آئے گی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی محبتیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کا اندھا مال و دولت اور لمبی لمبی آرزوئیں، لمبی لمبی تمنائیں۔ میرے دوستو، دنیا کمانا، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اپنے گھر بار کو اچھا بنانا، اپنے لیے اچھی سواری کا انتظام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ کسب حلال ہو، حلال روزی کماؤ، حلال روزی کماؤ۔ حلال روزی پر تو بڑی بڑی بشارتیں ہیں، حلال روزی والے تو کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے، اتنا مست ہو جائے کہ
اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں, میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے, میرے اوپر روزہ فرض ہے, میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, اور میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, اور میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں 1 منٹ کے لیے بھی مہلت نہیں مل سکتی. آج انسان یہ بھول گیا کہ ایک دن مجھے موت آئے گی, مجھے قبر کا مہمان بننا ہے, مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے, مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے گزرنا ہے, مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا, اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا, اپنی جوانی کہاں گوائی, اپنی تندرستی کہاں کھپائی. آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا دہکتا ہوا ایک انگارہ ہوگی, اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان تو یہ ہوگا کہ میرے مال سے برکت اٹھا دی جائے گی, میری زندگی میں برکت نہیں ہوگی, اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں میرا کوئی حصہ نہ ہوگا. اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی, اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائے گی. اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا مال گنج سانپ کی شکل میں میرے گلے میں ڈالا جائے گا. اگر میں کسی کی زمین دباؤں گا تو زمین کا توق میرے گلے میں ڈالا جائے گا. اگر میں زنا کروں گا تو سانپ اور بچھو مجھ پر مسلط کر دیے جائیں گے. اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان, تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں. تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے, آج وہ اندھیری کوٹڑی میں پڑے ہوئے ہیں, اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں. ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے, آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے. وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی, آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے. آج وہ بوسیدہ چیتڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, انہیں مال و دولت اور بیوی بچوں پر بڑا ناز تھا, لیکن قبر میں ان میں سے کوئی کام نہ آیا. اے موت سے غافل انسان, ذرا دیکھ, تم رات دن کی گزرگاہ ہو, تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے, تمہارے اعمال میں نیکی اور برائی لکھی جا رہی ہے, اور موت اچانک آنے والی ہے. اس لیے خدا را اب آخرت کی تیاری کر لو, آخرت کی تیاری کر لو, آخرت کی تیاری کر لو. ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتہ مرنے والوں میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے موت دھیرے دھیرے تمہاری دہلیز تک آ پہنچی ہو, تمہاری مستی و غفلت و سستی کا قہقہا لگا رہی ہو. اس لیے اللہ کے بندو, دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے کارنامے سچے مالک کے سامنے لے کر جا رہے ہیں. ایک دن تمہیں بھی جانا ہے, تنہا اور اکیلے جانا ہے. وہاں نہ تمہارا مال کام آئے گا, وہاں نہ تمہاری فیکٹریاں اور کارخانے کام آئیں گے, اور نہ ہی بیوی بچے کام آئیں گے. وہاں تو صرف اور صرف اعمال کا کھرا سکہ چلے گا. میرے بھائیوں, جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی اور لوگ ہمیں غسل دے کر اس جگہ ڈال آئیں گے جو جگہ روزانہ یہ اعلان کرتی ہے, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹو, میں بیگان کی اگر ہوں, میں کیڑوں مکوڑوں کا گر ہوں, میں سانپ اور بچھو کا گر ہوں. جب کوئی بد کردار بدکار اس جگہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے, تیرا آنا بڑا نامبارک ہو, جتنے بھی لوگ زمین پر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ نفرت تجھ ہی سے تھی, اب جب تو میرے حوالے ہو گیا اب تو میرے برتاؤ کو دیکھے گا. اس کے بعد وہ اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہے, اور 70 سانپ اس کے اوپر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ان سانپوں میں سے ایک سانپ بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس کے اثر سے, اس کے زہر سے قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے. میرے بھائیوں, جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ہمارے اوپر وہ بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اے انسان, تیرے اوپر ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر شے نفسی نفسی پکارے گی, انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے. جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے سے راہ فرار اختیار کرے گا, بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے نفرت کرے گا, ماں اپنے بچے کو دیکھ کر دور بھاگے گی. میرے بھائیوں, جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس آگ میں جلایا جائے گا جس کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا, پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا, پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ کالا ہو گیا. جس آگ کی سب سے ہلکی آنچ یہ ہوگی کہ جب دوزکی کو اس آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کی تپش کی وجہ سے اس کا بھیجا ہڈی کی طرح پکنے لگے گا.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے بندو، آج اللہ کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو، توبہ اور اظہار ندامت کر لو، کل تمہارا رونا اور گڑ گڑانا بیکار جائے گا۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اس دن کی اطاعت کسی شماری میں نہیں ہوگی۔ آج ان باتوں پر عمل کر لو، اس دن عمل کا کوئی موقع نہ ہوگا، اس دن عمل کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔